بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصور کرو ایک سناٹے بھری رات ہے، ہر آواز خاموش ہو چکی ہے، لیکن ایک دل ہے جو بے چین ہے۔ ایک شخص کی آنکھیں اشک بار ہیں اور لبوں پر صرف ایک ہی نام ہے، اور وہ نام ہے اللہ تعالی جل جلالہ کا، اور وہ نام ہے اس ذات کا جو رحیم بھی ہے کریم بھی ہے۔ اس کی رحمتیں لامحدود ہیں، اس کی محبت اپنے بندوں کے ساتھ 70 ماؤں سے بھی بڑھ کر ہے۔ جب پوری دنیا خواب غفلت میں سو رہی ہوتی ہے، تب کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو اٹھتا ہے اور وضو کر کے اپنے رب تعالی جل جلالہ کے در پر سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ کوئی ٹوٹا ہوا دل جو بس ایک دعا لیے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے کھڑا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب تعالی جل جلالہ کا عرش لرز جاتا ہے، رحمت کے در کھلتے ہیں، اور رب تعالی جل جلالہ فرماتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں عطا کروں۔ آج کی یہ ویڈیو تمہارے دل کو چھو جائے گی، تمہاری آنکھوں کو نم کر دے گی، اور تمہیں وہ راز بتائے گی جو ہر رات تمہیں اللہ تعالی جل جلالہ کے اور قریب لے جائے گا۔ جب اللہ تعالی جل جلالہ تہجد میں کسی کی دعا کو قبول کرنے لگتے ہیں تو دو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک لمحے کو تصور کریں کہ رات کی سیاہی ہر طرف چھا چکی ہو، ساری دنیا کی آوازیں تھم چکی ہوں، در و دیوار خاموش ہوں، صرف ایک دل جاگ رہا ہو، اللہ تعالی جل جلالہ کے حضور جھکا ہوا ہو، آہوں اور سسکیوں کے ساتھ۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں، اور رب رحیم، رب کریم، رب ودود اللہ تعالی جل جلالہ اپنے بندوں کی طرف خاص توجہ فرماتے ہیں، اور جس وقت اللہ تعالی جل جلالہ کسی بندے کی دعا کو قبول کرنے لگتے ہیں تو پھر اللہ تعالی جل جلالہ یہ دو نشانیاں ظاہر فرماتے ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ دل کی عجیب بے چینی جو سکون میں بدلتی ہے۔ تہجد کی راتوں میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب دل کے اندر عجیب سی بے چینی جنم لیتی ہے۔ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ دل رو رہا ہے، آنکھیں برسنے لگتی ہیں، زبان پر صرف ایک ہی نام ہوتا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور پھر اچانک اس بے چینی میں ایک روحانی سکون داخل ہو جاتا ہے، ایسا سکون جو الفاظ کے ذریعے سے بیان نہیں ہو سکتا۔ وہ لمحہ بتاتا ہے کہ اب رب تعالی جل جلالہ کی رحمت حرکت کے اندر آ چکی ہے، اب دعا رد نہیں ہوگی، اب کسی کے صبر کا انعام لکھا جا چکا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ خود نہیں روتا، بلکہ اللہ تعالی جل جلالہ خود اس کے دل سے وہ فریاد نکلواتے ہیں جس کی وہ مدتوں سے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ اور جس وقت دل کہتا ہے، یا رب، اے میرے رب جل جلالہ، میں تھک گیا ہوں، تو آسمان سے جواب آتا ہے، میرے بندے، میں تجھے ہی سن رہا ہوں۔ دوسری نشانی گناہوں پر ندامت اور توبہ کی شدت۔
جب رب تعالی جل جلالہ کسی کی دعا کو قبول کرنے لگتے ہیں تو دل میں عجیب سی ندامت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ بندہ جو کبھی خود کو نیک سمجھتا تھا اب اپنے آپ کو سب سے زیادہ گنہگار محسوس کرنے لگتا ہے، اور وہ رب تعالی جل جلالہ کے سامنے سجدے میں گر کر روتا ہے، لرزتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ، میں تیرا وہ بندہ ہوں جو بار بار خطا کرتا رہا، پھر بھی تو نے مجھے تہجد کے وقت اپنے در پر بلا لیا۔ یہ تیری مہربانی نہیں تو اور کیا ہے۔ یہ ندامت، یہ آنسوں، یہ ٹوٹا ہوا دل، یہ وہ نشانیاں ہیں کہ اب رب تعالی جل جلالہ قریب آ چکے ہیں۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جب ہر دعا کو کن کا جواب ملنے والا ہے۔ اگر تم تہجد تک پہنچ گئے ہو تو پھر تم اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لو، اگر تم دنیا کی ہزاروں مصروفیات میں، نیند کے بہکانے والے لمحوں میں سستی اور تھکن کے باوجود اٹھ کر تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے ہو تو یہ صرف تمہارا عمل نہیں، یہ تمہیں رب تعالی جل جلالہ کی خاص توفیق ہے۔ تم خود نہیں اٹھے بلکہ رب تعالی جل جلالہ نے تمہیں خود اپنی رحمت سے اور اپنے خاص فضل و کرم سے اٹھایا ہے۔ تمہارا دل خود نہیں جھکا بلکہ رب تعالی جل جلالہ نے کو جھکا دیا ہے۔ تمہاری زبان خود نہیں رو رہی، رب نے رلایا ہے۔ اگر تم تہجد کی رات میں اس مقام پر پہنچ چکے ہو کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہیں اور تمہارا دل ٹوٹ چکا ہے اور تمہاری زبان سے صرف رب تعالی جل جلالہ کا نام ہی نکل رہا ہے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم خوش ہو جاؤ، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہے جب رب تعالی جل جلالہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ تم لاکھوں لوگوں میں وہ ہو جسے رب تعالی جل جلالہ نے خلوت میں اپنے دربار میں بلا لیا ہے۔ تم ہی وہ شخص ہو جسے رب تعالی جل جلالہ اب خالی نہیں لوٹائیں گے۔ تم ہی وہ ہو جس کے لیے آسمان سے فیصلہ آنے والا ہے۔ یہ رات کسی کو عظمت عطا کرتی ہے، کسی کی تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ جب رات کی تاریکی میں بندہ تہجد میں رب تعالی جل جلالہ کے سامنے روتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے تو وہ صرف زمین پر نہیں رو رہا ہوتا، اس کی آہ آسمانوں میں گونجتی ہے، فرشتے سنتے ہیں، قلم چلتا ہے، تقدیر لکھی جاتی ہے۔ کہیں کسی بیمار کو شفا ملتی ہے، کہیں کسی ماں کی گود بھر دی جاتی ہے، کہیں کسی رزق کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، کہیں کسی گنہگار کو بخش دیا جاتا ہے، اور یہ سب کچھ اس لمحے میں ہوتا ہے جب تمہاری آنکھیں اپنے رب تعالی جل جلالہ کے حضور جھکی ہوئی ہوتی ہیں اور تمہارا دل یہ پکار رہا ہوتا ہے یا اللہ، میرے سوا کوئی نہیں تیرا اور تیرے سوا کوئی نہیں میرا۔ میرے پیارے بھائیوں، میری بہنوں، اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو سن لو، یہ پیغام تمہارے لیے ہے۔ اگر تمہیں کبھی بھی لگے کہ دنیا تم سے روٹھ چکی ہے، تمام دروازے بند ہو چکے ہیں، تو ہمیشہ یاد رکھنا، ایک دروازہ ایسا بھی ہے جو کبھی بھی بند نہیں ہوتا، کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ اس کو بند کر سکے۔ وہ دروازہ ہے اللہ تعالی جل جلالہ کا دروازہ، اور وہ دروازہ سب سے زیادہ کھلتا ہے تہجد کے وقت۔ اٹھو، اپنے رب تعالی جل جلالہ سے باتیں کرو،
روتے رہو، مانگتے رہو، کیونکہ وہ رب تعالیٰ جل جلالہ سنے بغیر چھوڑتے نہیں اور عطا کیے بغیر ٹالتے نہیں۔ آخر میں صرف اتنا سوچو، اگر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے آج رات تمہیں تہجد کی توفیق دے دی ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ رب تعالیٰ جل جلالہ تمہاری باتوں کو سنتے ہیں اور سننا چاہتے ہیں، تمہارے آنسو دیکھنا چاہتے ہیں اور تمہیں اپنی رحمت سے وہ سب کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں جو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ بس ایک بار تہجد کے لیے اٹھ جاؤ، پھر دیکھو کہ تمہاری زندگی کیسے بدلتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کر دیا کریں، نئے آنے والے احباب چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ویڈیو سب سے پہلے مل